عالم، کل جہان، کل کائنات، تمام تعریف اور حمد و ثنا صرف اللہ احد کے لیے ہے۔ درود و سلام محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے ہے۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ آج ایک خاص خطبے کی طرف جا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے اطیع الرسول۔ یہ ایک بہت اہم خطبہ ہے۔ اللہ احد کے ہر کلام، ہر بات، ہر فرمان اور ہر بیان میں دو لفظ کثرت سے ملتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ ان دو لفظوں میں صاحب فکر اور صاحب تدبر کے لیے غور ہے۔ جب اللہ احد اطاعت کی بات فرماتا ہے تو اپنے ذاتی نام کی اطاعت کی بات فرماتا ہے، مگر دوسری جگہ محمد یا احمد کی بات نہیں کرتا، بلکہ رسالت کی بات کرتا ہے۔ کہیں پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ اطیع الرب یا اطیع الخالق یا اطیع المالک، بلکہ براہ راست فرمایا ہے کہ اطیع اللہ، مگر دوسری جگہ پر کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اطیع المحمد یا پھر اطیع الاحمد، بلکہ ہر جگہ فرمایا اطیع الرسول۔ یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر اس حقیقی اور سچے لفظ کی سمجھ آ جائے تو آپ یقین کریں گے آپ لوگوں کو یقینی دین اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ دین اسلام تین اجزاء کا نام ہے: رسالت، نبوت، ولایت۔ رسالت میں شریعت ہے، نبوت میں طریقت ہے اور ولایت میں معرفت ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد شریعت اور طریقت کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ جب آدمی اس کا پابند ہو جاتا ہے تو تب اسے معرفت کے مقام تک پہنچنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ احد نے رسالت کی اطاعت کی بات کیوں کی؟ محمد کی اطاعت کی بات کیوں نہیں کی؟ رسالت بھی تو محمد پر ہی اتری، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ محمد ہی وہ رسول ہیں آخری جن پر رسالت اتری۔ تو پھر براہ راست محمد کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ اصل میں رسالت جو ہے وہ سوچ ہے، رسالت فکر ہے، رسالت خیال ہے، رسالت مزاج ہے، رسالت فطرت ہے، رسالت اوصاف حمیدہ ہے، رسالت برتاؤ ہے، رسالت اخلاق ہے، رسالت عادت ہے، رسالت کیفیت ہے، رسالت خصلت ہے۔ جبکہ محمد میں رسالت ان کی عادتوں، خیالات اور افکار کے پیغام کو پھیلانے کا نام ہے۔ مگر جب محمد کو دیکھا جائے گا تو ان میں بشریت بھی تھی، فرط جذبات بھی تھے، انسانی محبت بھی تھی، رشتوں اور تعلق کی پاسداری بھی تھی، تہذیب و تمدن کے رہن سہن کی پابندی بھی تھی، دیس کے مطابق بیس بھی اپنانا تھا۔ ایسے ہی ماحول میں رہ کے اللہ کے نبی نے رسالت اور نبوت کا منصب نہایت احسن طریقے سے نبھایا، جو انہوں نے بہت ہی اعلیٰ اور احسن طریقے سے اس پیغام کو پھیلایا۔ اب مسلم کو جو اسلام لاتا ہے اس کو رسالت کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ محمد کی نجی زندگی کی۔ مسلم کو محمد کے رسول ہونے پر ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے افکار اور ان کی خصلتوں کو اپنانے کا حکم ہے، نہ کہ ان کی ذاتی بشری اور ان کے پہناوے کی زندگی اپنائی جائے۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہیں بھی حکم صادر نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، میرا رسول دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اور میرے رسول کی جو زندگی ہے وہ اسوۃ الحسنہ ہے، کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ جب اس نبی کی زندگی کو اپناؤ گے، نبی کی فکر کو اپناؤ گے، تب دین اسلام پھیلے گا۔ نبی کی ذاتی زندگی کو اپنانے سے دین نہیں پھیلے گا۔ نبی کی سوچ کو پھیلاؤ، ان کی فکر کو پھیلاؤ، ان کے خیالات کو پھیلاؤ، ان کے ایک انداز، خصلتوں اور عادتوں کو اپناؤ، ان کے برتاؤ کو اپناؤ، ان کے سلوک کو اپناؤ۔ یہ ہے دین اسلام، نہ کہ ان کی طرح کپڑے پہن لینا، ان کی طرح شبیہ بنا لینا، ان کی طرح کھانا، ان کی طرح بیٹھنا اٹھنا۔ یہ دین اسلام نہیں ہے۔ بس اسی بات کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک، جو لوگوں کے بنائے ہوئے شریک ہیں، اس کے جب مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے تو وہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں نے کیوں شریک بنا لیے۔ اللہ تو احد ہے، لہٰذا پھر آپ کا دین بھی آپ کو اچھا لگے گا اور یہ غالب آ جائے گا۔ بس یہی کہنا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔